بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ایک خاص گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، خورشید محمود قصوری صاحب، سابق وزیر خارجہ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اکثر ایسی ٹائز تھی جن کو انٹائی کرنے کا فارمولا وہ جانتے ہیں۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، آغاز کریں گے اپنے ٹاپک کا، لیکن سب سے پہلے ٹاپ سٹوریز۔ پاکستان کے تمام بڑے ایک ٹیبل پر غیر معمولی حالات میں ایک دن میں 2 غیر معمولی اجلاس، بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر اتفاق، کسی بھی ایڈونچر کے لیے پاک فوج تیار ہے، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بریفنگ۔ نیشنل الیکشن پلان کے اجلاس میں مستقبل کے لائے عمل کے لیے ٹائم لائنز طے کرنے پر زور، اداروں کے درمیان کوارڈینیشن مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کسی صورتحال میں دہشت گردوں کو پنپنے نہیں دیں گے۔ خود اپنے دام میں سیاد آ گیا، سرجیکل سٹرائک ہوئی ہی نہیں، اروند کیجریوال کے بعد کانگریس نے سوال اٹھا دیے، ثبوت دو ورنہ عوام سے معافی مانگو۔ اوم پوری کو حق کی بات کہنے پر غداری کی درخواست کا سامنا۔ گفتگو کا آغاز خورشید محمود قصوری صاحب سے کرتے ہیں۔ قصوری صاحب، ہمارا موضوع تو آج کا یہ تھا کہ پاک بھارت ریلیشن پہ بات کریں گے، کشمیر ایشوز پہ بات کریں گے، فورن پالیسی پہ بات کریں گے، لیکن آج اب سے کچھ دیر قبل عمران خان نے میڈیا ٹاک کی ہے، جوائنٹ سیشن میں جانے سے انہوں نے منع کر دیا اور کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہی نہیں مانتا۔ دیکھیے، آپ نے مجھے کہا تھا ہندوستان پاکستان پہ، اور مجھے تو فرینکلی آپ سے پتہ چل رہا ہے، کیونکہ ابھی تک میں ایک میٹنگ میں تھا، اس میٹنگ سے میں نکلا ہوں، تو ابھی اس کے بعد آپ کا سیشن شروع ہو گیا، تو مجھے تو اس کی بیک گراؤنڈ کا بھی علم نہیں ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اس پہ میں کامنٹ نہ کروں، اور اسی بات جو آپ نے پہلے کی تھی اسی پہ بات کیجئے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ شامی صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ میں اور یہ ایک میٹنگ میں اکٹھے تھے جہاں نہیں، یہ بات درست ہے، لیکن کیونکہ آپ تحریک انصاف کے بھی رہنما ہیں اور ابھی یہ خبر آئی اور خان صاحب گفتگو کر رہے تھے ٹیلی ویژن پر، تو مناسب سمجھا گیا کہ آپ سے اس بات پہ کوئی تبصرہ لے لیا جائے۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو بالکل درست ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خورشید صاحب، آپ یہ بتائیں۔ میں اس پہ اتنا ضرور کروں گا کہ اگر انہوں نے جی فرمائیں فرمائیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کیونکہ علم نہیں، میں اندازہ ہی لگا سکتا ہوں کہ کل جو پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کل کہ وہ ان کو کیونکہ ہندوستان کی جارحیت کا خطرہ ہے تو اکٹھے ہوں گے سارے، اور اس میں بہرحال تحریک انصاف نے بھرپور شرکت کی تھی، اور مجھے نہیں پتا اندر خانے کیا کہانی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں یہ بات ہوئی ہے، کیونکہ یہ مجھے نہیں رپورٹ ملی کہ اندر کیا بات ہوئی ہے۔ میں لاہور میں تھا اور جو بھی بات ہوئی ہے یہ اسلام آباد کی ہے۔ ٹھیک، تو خورشید صاحب، ہم آتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کی جانب۔ اس وقت جس قسم کی ٹینشن ہے اور دونوں ملکوں کی طرف سے جس طرح کے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے، خاص طور پر انڈین میڈیا جس طرح آگ بگولا ہوا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو جنگ کا خطرہ دیکھتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان؟ دیکھیے، مجھے بحیثیت سابق وزیر خارجہ میں نے اس کا تجزیہ بھی کیا ہے، کوئی عقل کا اندھا ہوگا ہندوستان یا پاکستان میں جو جنگ چاہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ جو ہمارے درمیان بنیادی مسئلہ ہے، باوجود اس کو کہ 5 جنگیں ہوئی ہیں، اور میں 5 سے مراد 2 چھوٹی بھی گن رہا ہوں، 3 بڑی کے علاوہ ایک کارگل کی اور ایک رن آف کچھ کی،
कुछ नहीं हासिल हुआ। फिर 5 नियर वॉर सिचुएशंस हुई हैं, परमानेंट टेंशन है, दोनों के पास कैपेसिटी है एक दूसरे को डिस्टेबलाइज करने की, दोनों के पास न सिर्फ के न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके डिलीवरी सिस्टम भी और सोफिस्टिकेटेड डिलीवरी सिस्टम है, दोनों ने मिनिचराइजेशन बहुत हद तक कर ली है, दोनों के पास जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं एरियल भी हैं, मिसाइल भी हैं, और जो हिंदुस्तान ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के जरिए जतलाता था कि वो एक क्योंकि अददी लिहाज से बड़ी ताकत है तो उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं और पाकिस्तान को सरप्राइज अटैक कर सकता है 7, 8, 9 जगहों पे, उसका जवाब पाकिस्तान ने ये दिया है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि इनको पाकिस्तान कहता है वेपन्स ऑफ पीस, क्योंकि ये हिंदुस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की सरहदों में तो नहीं इस्तेमाल होंगे। अगर भारत के कोई ऐसे गलत इरादे हैं कि हमारी सरहद में आएगा तो उसका जवाब पाकिस्तान आर्मी ने और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा हुआ है। इन हालात में जिसका भारत के फौजी जो क़यादत है उनकी एस्टेब्लिशमेंट को पूरी तरह से इल्म है, जिस वजह से जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको बुलाया था उड़ी के बाद, जब भारत में बहुत इश्तियाल आया हुआ था, तो तमाम खबरों के मुताबिक उनको यही एडवाइस किया गया कि जनाब ये ख़तरा आप मोल न लें। दूसरी बात यह है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की जो बात है, इन अदर वर्ड्स मिलिट्री ऑप्शन, लिमिटेड मिलिट्री ऑप्शन, ये नई बात नहीं है। जब बॉम्बे में हुआ है तो मैंने बरमला कहा था, किताब में भी जिक्र किया, उस वक्त भी हिंदुस्तान इस आइडिया से खेल रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक की जाए मुरीद के पे, और मैंने बताया भी है कि सेनेटर मैकेन जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे अमेरिका में, वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे 2-3 और लोग भी उनके साथ थे, सेनेटर लिंडसे ग्रैहम और रिचर्ड हॉलब्रुक, और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बहुत इश्तियाल है बम्बई की स्ट्राइक के बाद। तो कसूरी साहब, आप क्योंकि साबिक वजीर खारजा हैं, आप फौज की माइंड समझते हैं, माइंड सेट समझते हैं, और क्योंकि आप फौजी नहीं हैं, आप आवाम की भी माइंड सेट समझते हैं, तो अगर एक मुरीद के पे हमला हो जाए छोटा सा, तो पाकिस्तानी फौज का क्या रद्द अमल होगा? मैंने कहा कि सोचे भी ना, फौरी रद्द अमल होगा, मेजर्ड होगा। और जहाँ तक आवाम का ताल्लुक है, मैंने उन्हें बताया कि जब भारत ने 5 एटमी बम का धमाका किया था, पाकिस्तान में हर किस्म की तरगीबात दी गई थी, लेकिन पब्लिक ओपिनियन तैयार नहीं थी सुनने के लिए उन तरगीबात को, और पाकिस्तान ने मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए। तो ना पब्लिक ओपिनियन टॉलरेट करेगा ना उसको, तो उससे बल्कि एस्केलेशन हो जाएगी। तो ये अगर बॉम्बे के टाइम पे ये माइंड सेट था और इंडिया को अंदाज़ा हो गया था कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो उसका रिस्पॉन्स होगा, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री या गवर्नमेंट ऐसी जंग छेड़ना चाहेगी दूसरी न्यूक्लियर पावर के साथ कि जिसका एंड आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये हमको भी अप्लाई करता है, सिर्फ इंडिया को अप्लाई नहीं करता। हिंदुस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता जंग, हम भी नहीं अफोर्ड कर सकते। मगर अभी जो इंडिया की तरफ से बात की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स की और फिर पाकिस्तान ने उसकी तरदीद की, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक थी जो इंडिया जो है जिसका दावा कर रहा था? यह बड़ा आपने मजेदार क्वेश्चन पूछा है। सर्जिकल स्ट्राइक वही है जो बॉम्बे के वक्त, जिसका मैंने आपसे अभी भी जिक्र किया है, कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, और फिर उन्होंने नहीं की, जिसका बहुत उनको ताना दिया नरेंद्र मोदी साहब ने जो उस वक्त ऑपोजिशन में थे, और ख़ास तौर पे जब चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे और उन्होंने कहा लो ये देखो कि मनमोहन सिंह ने क्या किया है, कांग्रेस पार्टी ने क्या हुआ है, मैं होता तो ये करता वो करता। जब वो वजीर आज़म बने तो उन्हें पता चला कि जी सर्जिकल स्ट्राइक एरियल मुमकिन नहीं, तो उन्होंने एक नफसियाती तौर पर टर्म यूज की है सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन एक्चुअली क्रॉस एलओसी फायरिंग की है। भांडा इसलिए फूट गया कि ISPR बहुत जल्द, मैं ख्याल विद इन 24 और 48 आवर्स फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स को लेके चला गया वहां जहां जहां हिंदुस्तान ने कहा था। तो उसका मकसद अपने आवाम को, जो उनका इन्होंने खुद वॉर हिस्टीरिया पैदा किया था, मोदी साहब और उनकी हुकूमत ने और उनके मीडिया ने मिल के उस वॉर हिस्टीरिया को ठंडा करने के लिए उन्होंने इंप्रेशन ये दिया कि अगर
پاکستان بقول ان کے، ہم تو مانتے ہی نہیں کہ اڑی کے اٹیک کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے باور کرا دیا تھا اپنے عوام کو، تو اس کے نتیجے میں اپنے عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ کھیلا ہے۔ اچھا قصوری صاحب، اگر عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ ڈرامہ کھیلا ہے تو کہیں نہ کہیں عوام میں تو بے چینی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر بھارت نے سرجیکل سٹرائک کیا ہے تو ہم تو یہ حق رکھتے ہیں کہ اب بھارت میں کوئی سرجیکل سٹرائک کریں۔ بالفرض جھوٹ ہی ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے سچ مان لیا جائے تو عوام کہاں سے ٹھنڈی ہوگی؟ ان کی جو عوام ہے، آپ ان کی عوام کی بات کر رہے ہیں نا، جی جی، اگر آپ ان کا میڈیا مانیٹر کر رہے ہیں جیسے کہ میں کر رہا ہوں، آپ بھی یقیناً کر رہے ہوں گے، جی جی، وہ تو بڑی خوشیاں اور مبارکیں دے رہے تھے ایک دوسرے کو، اور جب تک آئی ایس پی آر بندے نہیں لے کے گئی فورن کورسپونڈنٹس، مبارکیں تمام چینلز پہ تھیں، صرف یہ ہوا کہ جب آئی ایس پی آر لے گئی اور کوسچنز پوچھے جانے لگے تو ایک آدھ انڈین چینل جو بہت ہاکش ہیں ان کو چھوڑ دیں تو باقی میں کوسچنز اٹھ گئے، اور کانگریس پارٹی کی طرف سے دبے الفاظ میں، اور جو کیجریوال صاحب جو دلی کے چیف منسٹر ہیں عام آدمی پارٹی کے، ان کی کھلے بندوں انہوں نے سوالیہ نشان لگائے ہیں بھارت کی سرجیکل سٹرائک سو کالڈ پہ۔ ٹھیک، خورشید صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے اور جس طرح لوگ جو ہیں غصے سے کھول رہے ہیں اور حالات قابو میں نہیں آ رہے، آپ ماضی میں کوئی اس کی نظیر ملتی ہے اس طرح کی آپ سرچ کی؟ دیکھیے اب سرچ 3-4 ہوئے، ایک حضرت بل انسیڈنٹ پہ آپ کو یاد ہوگا شامی صاحب بہت بڑا ہوا تھا، ٹھیک، اس کے بعد 2011 میں ہوا یہ تھا کہ جب ہم لوگ برسر اقتدار تھے، جب ہمارا ٹینیور تھا تو ہم نے مسئلہ کشمیر پہ اتنا کام کیا تھا، اور میں جان بوجھ کے اس کی خبریں لیک آؤٹ کرتا تھا عوام کا کانفیڈنس بڑھانے کے لیے، خاص طور پہ کشمیریوں کا، کہ کشمیری نسبتاً خوش تھے کہ ان کا مستقبل جلد حل ہو جائے گا۔ جب ہماری حکومت گئی، پیس پروسیس ختم ہو گیا، برابری کو بنیاد پر جو ڈائیلاگ ہندوستان سے تھا وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حالات وادی کشمیر میں ابتری کی طرف گئے، اور 2011 میں جس نوعیت کی وہاں اوپن ہاسٹیلٹی اور اوپن ایک قسم کا ریبیلین ہو گیا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کہا یہ فلسطینین انتفادہ کے بعد کشمیری انتفادہ ہے۔ اس وقت بلکہ آپ حیران ہوں گے شامی صاحب، بین الاقوامی میڈیا میں زیادہ چرچا ہوا 2011 میں۔ آج اگر آپ سوال پوچھیں گے تو میں یہ ضرور اندازہ کرنا چاہیے کہ 2011 سے بہت آگے ہو گیا، بین الاقوامی برادری میں یہ بات نوٹس تو کی گئی ہے، لیکن نسبتاً جو ہم توقع کر رہے تھے، یا جو کشمیریوں کی سیکریفائسز ہیں جنہوں نے 100 سے زیادہ ان کے بندے شہید ہو گئے، کوئی 125 کی بینائی چلی گئی، کوئی ہزاروں بندے 8-9 ہزار زخمی ہو گئے، تقاضا یہ تھا کہ ساری عالمی برادری جو ہے سراپا احتجاج ہو جاتی، جیسا نہیں ہوا۔ وہ دوسری بات ہے کہ سوال پوچھیں گے تو بات کریں گے، لیکن مجھے اس کی نظیر نہیں ملتی، اور میں اس پہ ایک کامنٹری کروں گا بحیثیت سٹوڈنٹ۔ جی خورشید صاحب، آپ کی موجودگی میں بھی کئی اور سوال کرنے باقی ہیں، یہاں ایک بریک کا وقت ہو گیا، اور بریک کے بعد پاکستان کی فورن پالیسی کا ہم نے آپ سے شیئر کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، ہمیں پتہ چلے کہ کہاں ایسا معاملہ ہے جہاں کہ فورن پالیسی میں کہیں نہ کہیں ویکنس ہے، کیونکہ تازہ مثال یہ ہے کہ ساکھ جو کانفرنس تھی وہ ملتوی کر دی گئی، خطے کے بیشتر ممالک خود بھی نہیں آنا چاہتے کیونکہ بھارت کی شاید پالیسی سٹرونگ ہے۔ اس اہم موضوع پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ قصوری صاحب، بریک سے پہلے ہم نے سوال اٹھایا تھا خارجہ پالیسی سے متعلق۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ درست سمت میں جا رہی ہے کہ مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، مستقل کسی وزیر خارجہ کی ضرورت ہے کیا، یا اسی پیرائے پہ بالکل سموتھ چل رہا ہے کام؟ آپ کی آواز میں کوئی گونج، آپ پوچھ رہے ہیں کہ خارجہ پالیسی کو بہتر بنانے کی کیا ضرورت ہے، وزیر خارجہ یا اور بھی بہت کچھ، یہی پوچھ رہے ہیں؟ جی یہی سوال کیا۔ دیکھیے بات یوں ہے کہ جی وزیر خارجہ کا نہ ہونا تو بہت ہی حیرت کی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو ایسٹرن اور ویسٹرن فرنٹس دونوں پہ خطرات ہیں،
जब प्राइम मिनिस्टर साहब का बुनियादी जो फोकस है वो नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन पे होना चाहिए और इकॉनमी पे होना चाहिए, उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही वो किस तरह से फॉरेन ऑफिस को हैंडल कर सकते हैं। उनके पास पोर्टफोलियो है, मेरा ख्याल है वो हफ्ते में एक दिन भी नहीं दे सकते। और मैंने इस ऑफिस को हेड किया है, ये सबसे बिजी ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि ये एक पूरा इदारा है, ये दूसरे महकमों की तरह नहीं है। जैसे पाकिस्तान आर्मी एक इदारा है, इसी तरह फॉरेन ऑफिस इदारा है जिसमें बैक वक्त 10-12 बंदे ग्रेड 22 के होते हैं और ये स्पेशलिस्ट हैं। ये ऐसे नहीं कि आज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, कल हेल्थ में और परसों स्टैटिस्टिक्स डिवीजन में चले जाएं। सारी जिंदगियां इन्होंने इसी में लगाई होती हैं, इसलिए फॉरेन ऑफिस को लगाया जाता है। कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसी भी कौम की। तो हमारे लिए बहुत असेंशियल है कि बहुत प्रोएक्टिव, एक्टिव नहीं प्रोएक्टिव फॉरेन ऑफिस हो। प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि ऑल द टाइम वो प्रियम्प्ट करे कि हिंदुस्तान या दूसरे जो हमारे मुखालिफिन को हैं ताकतें, मुखालिफ ताकतें, वो क्या करेंगी उसका तोड़ करे। हो ये गया है कि ये तब हो सकता है जब इनिशिएटिव आपके पास हो। वो इनिशिएटिव इस वक्त नापैद है, क्योंकि फॉरेन ऑफिस में ना सिर्फ ये कि सरताज अजीज साहब जिनका बड़ा तजुर्बा है, मैं इज्जत करता हूं उनकी, लेकिन वो इनिशिएटिव ले नहीं सकते क्योंकि पोर्टफोलियो तो प्राइम मिनिस्टर के पास है। और फॉरेन ऑफिस में एक नहीं 2 बंदे बैठे हुए हैं, तो फातमी साहब भी हैं जो कि बड़े ट्रेंड डिप्लोमेट हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब को जरूरत है उनकी, वो कहते हैं स्पेशल असिस्टेंट, तो उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठाएं। कोई वजह नहीं कि फॉरेन ऑफिस में अगर मैं वहां बैठा होता तो मुझे तो इस वक्त बहुत बुरा लग रहा होता कि कोई बंदा बैठा हुआ, लोग गैसिंग गेम जारी है फॉरेन ऑफिस में कि जनाब किसका हुक्म मानना है, प्राइम मिनिस्टर के ज्यादा करीब कौन है, सरताज साहब हैं या फातमी साहब हैं। ये बहुत, और जो लोग वाकिफ हाल हैं वो मुझे बताते हैं वहां के हालात इसलिए अच्छे नहीं। एक तो ये बात हो गई फंक्शनिंग की। नंबर 2 ये है कि आपने कुछ ना कुछ अब आपको स्टॉक टेकिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि फॉरेन सेक्रेटरीज ने मजमून भी लिखा है और एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने। आज मैं उसको इशारों में इसलिए बात करूंगा कि पाकिस्तान को एक बॉर्डर पे, ईस्टर्न बॉर्डर पे खतरा है। नहीं तो बात वाजे है कि चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, बरतानिया हो, अब आप रूस को ही देख लें। रूस ने आउट ऑफ द वे जाके जब भारत प्रोटेस्ट कर रहा था अपनी फौजें भेजी नॉर्दर्न एरियाज में, गिलगित बल्तिस्तान, चिरात एक्सरसाइज के लिए, और भारत ने बड़ा प्रोटेस्ट किया और पहले कहा कि वो नहीं आएंगे, वो आई। बावजूद इसके उसके 2 दिन के बाद जो उनका बयान आया है उरी के बारे में, वो वही है जो अमेरिका का है। इसका मतलब यह है कि हमें इस बात का नोटिस लेना पड़ेगा, स्टॉक टेकिंग करनी पड़ेगी, ठंडे दिल से सोचना पड़ेगा कि क्या ये जो जी क्या तो साहब, तो आप ये समझ रहे हैं जो है ये उड़ी हमले पर जो दुनिया का रद्द अमल है, जो आलमी ताकतों का रद्द अमल है, वो क्या हमारे हक में नहीं है या हम उसे अपने खिलाफ कह सकते हैं? हम यूं कह सकते हैं कि रूस को हम खिलाफ तो नहीं कह सकते। अमेरिका और रूस दोनों ने कहा है, जो भारत को चाहे बात पसंद नहीं आई होगी, पर दोनों ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया इसको मिल के हल करेंगे। ये भारत बुरा समझता है। इससे अगला कदम है कि कोई कहे कि हम कोई रोल अदा करेंगे, कि वो कहते हैं इंटरनेशनलाइज नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनलाइज एक हद तक हो रहा है क्योंकि कश्मीरियों की कुर्बानियां इतनी ज्यादा हैं, हमारी कोई खारजा पॉलिसी की इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ हमारे फॉरेन ऑफिसर्स जो हमारे जो एम्बेसडर्स बैठे उनका जरूर रोल है। लेकिन मैंने पहले कहा कि जो रोल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लीडरशिप का, वो नहीं आया। लेकिन जो बुनियादी बात है कि उन्होंने ये तो कहा है कि बात करें, बड़ा खतरा है, लेकिन साथ ये ऐड किया है कि पाकिस्तान को पूरी एफर्ट करनी चाहिए कि उसकी सरजमीन से कोई भी नॉन स्टेट एक्टर्स कहीं मूव ना करें। ये जो चीज़ है इसको हमें सोचना चाहिए। मुझे पता है आज मुश्किलात हैं, और हमारी जो प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी होती तो हम ये समझा रहे होते कि जनाब इतना बड़ा हमने ऑपरेशन किया नॉर्थ वजीरिस्तान में, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब, जो कि वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स था टेररिज्म का, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया है। उसका हमें उसका ब्लो बैक आ रहा है। तो हमें वक्त दें,
ہم ایک وقت میں سارا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے بندے ایکٹیو ہونے چاہیے کانگریس میں اندر، دونوں ہاؤسز میں، یورپین پارلیمنٹ میں، اور امریکہ کے سارے اور یورپ کے بڑے میجر تھنک ٹینکس میں، یورپ کے امریکہ کے بڑے بڑے اخبارات کے ایڈیٹوریل بورڈز میں، صرف پریس کانفرنس نہیں. مجھے اندازہ ہے کہ میں ایک بڑے برے وقت میں، برے تو نہیں، میں تو خوش ہوں، بڑا چیلنج تھا میرے لیے، ایک بڑے کڑے وقت میں پاکستان کا وزیر خارجہ تھا، پرماننٹلی ہم پہ حملہ ہو رہا تھا، playing a double game, running with the hare, hunting with the hound. ہم سے پیسے لیتے ہیں، پھر ہم پہ ہی حملے جو لوگ کرتے ہیں ان کی سپورٹ کرتے ہیں. میرا کانسٹنٹ نیریٹو تھا، 24 گھنٹے اسی میں لگا رہتا تھا، ان کو بتا کہ جی نہیں ایسے نہیں ہے، اور امریکی عوام کو ان کے میڈیا پہ بتاتا تھا کہ امریکہ کو جو غصہ ہے کہ وہ اس کو وہ کامیابی افغانستان میں حاصل نہیں ہوئی، وہ ہم پہ غصہ نکالتا ہے. تو ہمارا کاؤنٹر نیریٹو ناپید ہے. اور تو اور شامی صاحب، آپ مان سکتے ہیں کہ امریکہ جیسے ملک میں آپ کا لابسٹ بھی آج نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں جب جایا کرتا تھا تو وہ کانگریس مین ولسن مجھے لے کے جایا کرتا تھا، اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا. اب پوائنٹ یہ ہے، ان لوگوں کے پرانے دوستی ہیں، وہ اور ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک آنکھ کا لحاظ ہوتا ہے. وہ لابنگ کا امریکہ میں تو اسرائیل کی اگر لابنگ کی وجہ سے یہاں پہنچ گیا نا. ایک زمانے میں ہمارا بڑا سٹرونگ پاکستان کوکس تھا کانگریس میں، اب لگ رہا ہے کہ ہم غائب ہو گئے انڈیا کوکس. بالکل، یہ ایک اہم سوال بھی ہے قصوری صاحب کہ لابی کا انٹرنیشنلی کیا کریکٹر ہے، اور آپ کے وقت میں ان لابیز نے کتنا کردار ادا کیا، اور کیا آج کل پاکستان کی دنیا کے مختلف ممالک میں کیا لابیز ایگزسٹ کر رہی ہیں؟ ایک اہم ایشو ہے، اس پہ آپ کا جواب بھی جانیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مجیب الرحمان شامی صاحب اسٹوڈیو پر موجود ہیں، خورشید محمود قصوری صاحب سابق وزیر خارجہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں. قصوری صاحب، لابی کی بات ہو رہی تھی، اسپیشلی امریکہ میں پاکستان کی جو لابیز ایک زمانے میں ہوتی تھی، کیا وہ اب ایگزسٹ کرتی ہیں کسی پیرائے پر بھی، اور اس کی اچیومنٹس کیا تھی آپ کے دور میں جو اب ہم شاید حاصل نہیں کر پا رہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک تو لابسٹ جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو پیڈ لابسٹ ہوتے ہیں، اور وہ ڈکلیئرڈ ہوتے ہیں، اور وہاں عام رواج ہے. اور میں نے سنا یہ ہے، انفارچونیٹلی یہ سنا ہے، جو گپ کہہ لیں یا خبر کہہ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، کہ وہ کہتے ہیں جی اس لیے لابسٹ ابھی اپوائنٹ نہیں ہو رہا کہ حکومت کو شاید یہ ڈر ہے کہ پاکستان آرمی بہت آرگنائزڈ ہے ایز این انسٹیٹیوشن، اور حکومت شاید اتنی آرگنائزڈ نہیں، تو اگر لابسٹ اپوائنٹ ہو گیا تو زیادہ فائدہ ان کو ہوگا. یہ گپ اڑی ہوئی ہے، خدا کرے غلط ہو، خدا کرے غلط ہو. پی ٹی آئی کی گپ ہے، آپ دیکھیں نا، اندازہ لگائیں. جی پی ٹی آئی کی گپ لگتی کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا چلے جی، جو بھی ہے بھئی، سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ لابسٹ اپوائنٹ کیوں نہیں کر رہے. دیکھیے، آپ کی بہت آپ کو انٹرسٹ ہے فارن افیئرز کی جو کمیٹیز ہیں، ڈیفنس کی سب کمیٹیز ہیں، انٹیلیجنس کی سب کمیٹیز ہیں. آپ کا ان سے رابطہ وہ نہیں ہے، بلکہ جو ہاسٹیلٹی میں لوگوں سے سن رہا ہوں پاکستان کے بارے میں، وہ بنیادی طور پر اس لیے ہے کہ ہمارا لگتا ہے وہاں کوئی پرسان حال اس لیے نہیں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو آ ہی نہیں رہا. پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے، ریپیٹڈلی آنا چاہیے، میڈیا کے ذریعے آنا چاہیے، اور تھنک ٹینکس کے ذریعے آنا چاہیے. کیونکہ تھنک ٹینکس جو ہیں وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، امریکہ میں اتنے ادارے ہیں، یہ فیڈ کرتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی، اور مختلف کنگریشنل جو اسسٹنٹس ہیں جو کانگریس مین کو اور سینیٹرز کو اسسٹ کرتے ہیں، ان کو بھی یہ کرتے ہیں. تو ہم وہاں سے غائب ہیں. پھر بہت زیادہ بڑے بڑے کوکس تھے، پاکستان کوکس ہوا کرتا تھا. ہم نے ایک زمانے میں خیال ہے، if I'm not mistaken، 80 90 یا 100 کے قریب ممبر بنائے تھے اس کے. وہ کوکس انڈیا کا ہو گیا ہے. ہمیں ضرورت ہے پرو ایکٹیو ہونے کی، ضرورت ہے. یہ تو اسی طرح ہے نا کہ اگر کوئی گھر کا مالک سر پہ اس طرح پیرا نہ دے رہا ہو جیسا اپنے گھر کا دیتے ہیں، ہمارے ہاں لگ یہ رہا ہے کہ سارا زور یہ بتانے میں ہے کہ سول اور ملٹری ایک پیج پہ ہیں. اگر واقعی ایک پہ ہوتے تو پھر آپ کو یہ گھڑی گھڑی کہنے کی ضرورت نہ پڑتی. بھئی اگر ہوں یا نہ ہو، آپ نے جو آپ کی ذمہ داری باہر ہے وہ تو پوری کرے نا. وہ بات پوری نہیں ہو رہی،
اور اسی طرح ہماری کشمیر کے سلسلے میں بھی برسلز میں، لندن میں اور امریکہ میں ہمارے ہوتے تھے مختلف ادارے جس کے ذریعے کشمیری تھے بنیادی طور پر. وہ ہم جو برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز، ہاؤس آف لارڈز کے ممبران، یورپین پارلیمنٹ کے ممبران، اسی طرح کانگریس اور دیگر تھنک ٹینکس کے ممبران سے انٹریکٹ کیا کرتے تھے. مجھے بتایا یہ گیا ہے کہ اب یا وہ ہے نہیں یا ایکٹیو نہیں. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، مجھے پتا ہے کہ وہاں ایک مقدمہ چلا تھا جس کے بعد وہ شاید جو انچارج تھے ان کو پہ کو مقدمہ چلا تھا. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ وہاں سارا بندی کر دیں لابنگ کا کام. جو کہ ایک تو لابنگ یہ تھی نا کہ کشمیری اداروں کو ہم بیک کر رہے تھے، وہ کرتے تھے، جو کہ ہمارا رائٹ بھی، ہم کہتے بھی ہم پولیٹیکل سپورٹ کرتے ہیں کشمیر کاز کی. دوسرا یہ ہے کہ جو پیڈ لابیز تھے میں نے سنا ابھی وہ بھی نہیں ہے کوئی. اچھا خورشید صاحب یہ بتائیے کہ جو پیس پروسیس ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، یہ اس کے آغاز کے لیے کچھ کام کیا جا سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ کوئی امکان دیکھتے ہیں آپ؟ اور یہ سارک کے حوالے سے بھی یہ بات ذرا کریں کہ یہ سارک میں کیا ہوا ہے ایسا کہ انڈیا کا اثر و رسوخ کچھ بڑھ نہیں گیا؟ جی اب وہ اس طرح بڑھا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم کچھ سو رہے تھے اور دوسری کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہیں. بنگلہ دیش کی تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے جب پھانسیاں دینی شروع کیں ایسے کیسز میں جو کہ 40-50 سال پرانے تھے اور جو بنگلہ دیش کی پاکستان سے علیحدگی سے تعلق رکھتے تھے، تو فطری رد عمل پاکستان میں ہونا تھا بنگلہ دیش کی حکومت کے ان فیصلوں کا. اور یہ بھی بات تھی کہ وہ اس سے ہم سے ناراض بھی تھے، تو بھارت کو ایک موقع مل گیا. ویسے بھی عام طور پہ یہ تصور ہے، حالانکہ ہمیں اس کو بریک کرنا چاہیے، کہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی پرو پاکستان ہے، عوامی لیگ جو ہے پرو انڈیا ہے. لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیں عوامی لیگ سے انگیج نہیں، کہ ہمیں ٹوٹل انگیجمنٹ چاہیے. لیکن یہ جو بدنصیبی ہے کہ عوامی لیگ کی حکومت نے آ کے جس طرح ان کو کیسز کی پیروی کی ہے، وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی اندرونی سیاست میں وہ اپنی سکور سیٹل کر رہے ہیں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی سے. تو وہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں تھا. بہرحال اس کا ہندوستان نے پورا فائدہ اٹھایا ہے. اب جہاں تک افغانستان ہے، افسوسناک بات یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب پاکستان آئے تھے ہندوستان کو ناراض کر کے، اور ہندوستان بہت اس پہ اپسیٹ تھا کہ کرزئی صاحب کی پالیسی بدل کے اشرف غنی صاحب یہاں آئے تھے. اب کیونکہ میں تو وزیر خارجہ نہیں ہوں، لیکن میں اندازہ لگا سکتا ہوں، اگر میں ہوتا تو مجھے تو ڈیٹیلز پتا ہوتی. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہے، اسے ہمیں پریمپٹ کرنا چاہیے تھا. یہ دیکھیں ہم اتنی مدد نہیں کر سکتے جتنا انڈیا کر رہا ہے، پہلے بھی ہم سے زیادہ کر رہا تھا. اب تو انہوں نے $1 بلین آفر کیا ہے، اس وقت بھی ہم سے زیادہ آفر کر رہے تھے. جب ہم نے $200 ملین کی امداد کی تھی تو یہ $500 ملین کی کر رہے تھے، اور ایک ڈیفیکلٹ سچویشن کو ہم مینیج کر رہے تھے. کرزئی صاحب ناراض بھی رہتے تھے لیکن یہاں آتے بھی تھے. ہمارے نیشنل ڈے پہ ہمارے مہمان خصوصی بھی ہوتے تھے. ہمارے جب میں فورن منسٹر بنا ہوں $23 ملین ٹریڈ تھا اور $1.2 بلین ہو گیا تھا بائی دا ٹائم آئی لیفٹ. تو مشکل حالات میں ہم نے ہینڈل کیا، اور ان کو یعنی کہ مشکلات نہیں تھی، روز گرم ٹھنڈا وہ کرتے رہتے تھے. ہم پہ الزامات کی بھی ہو تو آج بھی یہی رہا ہے. یہ جو اب اشرف غنی نہیں آج یہ ہو رہا ہے کہ اس سے آگے معاملہ نکل گیا. آج ہاسٹیلیٹی زیادہ آ گئی ہے پریزیڈنٹ اشرف غنی کے بیانات میں، افغان حکومت میں، اور وہ ون سائیڈڈ ہو گئے ہیں. کرزئی صاحب نے بڑے برے وقت میں بھی کہا تھا پاکستانیز اینڈ افغانز آر کنجوائنڈ ٹوئنز. آپ کو یاد ہے نا شامی صاحب، کنجوائنڈ ٹوئنز. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب حالات اس سے بہت آگے بگڑ گئے ہیں. سٹاک ٹیکنگ کی ضرورت ہے، اور میں نے پہلے اشارہ کر دیا ہے 4 فورن سیکرٹریز کے بیانات کا. آج میں اس کو زیادہ اس لیے نہیں اچھالوں گا کیونکہ بھارت اور پاکستان کے حالات بارڈر پہ خراب ہیں، لیکن اور میں نے آلریڈی انڈیکیٹ کیا رشیا کا اور امریکہ کے جو بیانات آئے ہیں آفیشل، حالانکہ دونوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا should look at it، لیکن بیانات میں کلیئر ہے کہ پاکستان should not allow its territory to be used. تو ہمیں اس کی سٹاک ٹیکنگ کرنی چاہیے، اس پہ اگریسو ڈپلومسی کی ضرورت ہے، کاؤنٹر نیریٹو کی ضرورت ہے. تو کیا پیس پروسیس جو ہے وہ شروع ہونے کا کوئی امکان نظر آ سکتا ہے؟
دیکھیے میرے حساب سے ہے ہی کوئی رستہ ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ یہ نہ صرف یہ کہ پیس پروسیس شروع ہوگا بلکہ کشمیر کا حل وہی ہوگا جس کی ڈیٹیلز میں نے اپنی کتاب میں دی ہیں، اور ہو ہی کوئی نہیں سکتا، کیونکہ جنگیں بھی لڑ لی، ہر کچھ ہو گیا، نیئر وار سچویشن، نیوکلیئر پاز ہو گئے دونوں، لیکن کیا یہ وقت ہے؟ آج کا جو وقت ہے بہت حالات جو ہیں آج ہمیں جانا چاہیے ڈی ایسکلیشن، اور اس میں سمجھ رہا ہوں پہلا قدم اٹھایا گیا ہے۔ میرا خیال ہے امریکہ اور برطانیہ پس پردہ، اور ہو سکتا ہے چین پس پردہ کوشش کر رہے ہوں، جس کے نتیجے میں جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز پاکستان کے اور ہندوستان کے ہیں، اجیت دووال اور جنرل جنجوعہ، ان کا ٹیلی فونک کانٹیکٹ بھی ہوا ہے اخباری بیانات کی مطابق، جس کو سرتاج عزیز صاحب نے کم از کم ایک کانٹیکٹ کو کنفرم کیا ہے بقول اخبارات۔ میں نے سنا ہے کہ 2 کانٹیکٹس ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اگر یہ ہوئے ہیں تو یہ اچھی بات ہے ڈی ایسکلیشن کی طرف، لیکن بھولنا نہیں چاہیے کہ یو پی کے الیکشن ہندوستان میں میرا خیال ہے مارچ اپریل میں ہوں گے، یعنی پس مودی پردہ صاحب کہیں نہ کے کہیں انٹرسٹ میں پیس ہے پروسیس کی کوشش ہو رہی ہے۔ جی ہاں، اس کی وجہ ہے کہ سٹیکس بہت اونچے ہیں۔ امریکہ ٹھیک ہے بھارت کے قریب جا رہا ہے، لیکن وہ پاکستان کو کمپلیٹلی اگنور نہیں کر سکتا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو انڈیا خود ہے، پاکستان انڈیا کی جو آپس کی رائیولری ہے وہ امریکہ کی ریلیشن شپ ساؤتھ ایشیا اور انڈیا پہ امپیکٹ کرتی ہے۔ پھر یہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، پھر امریکہ یہ نہیں چاہے گا کہ خدا نخواستہ پاکستان میں اتنی ڈی سٹیبلائزیشن آئے جو کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، وہ تو ایک نائٹ میئر سیناریو ڈیولپ ہو جائے گا امریکن پرسپیکٹو سے۔ لیکن امریکہ میسج ضرور دیے جا رہا ہے بڑی دیر سے، اب نہیں کافی دیر سے دے رہا ہے۔ اب ہمیں جو ہمارے پرابلمز ہیں وہ ہمیں ہمارے ڈپلومیسی کے ذریعے، ایک تو ہمیں ایکچولی اندرون خانہ ٹھنڈے دل سے سوچنا پڑے گا، لیکن ساتھ ساتھ بتانا پڑے گا کہ جب ہم اتنے بڑے اقدامات لے چکے ہیں نارتھ وزیرستان میں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آرمی کہہ رہی ہے، اور اس کو زیادہ فورن آفس کو چاہیے ریپیٹ کرے، میں اپنے دور میں روزانہ کہا کرتا تھا او بھائی تم کہتے ہو بارڈر بند کریں، ہم تو سارے بارڈر کو فینس کرنے کو تیار ہیں، وہ جب ہم کہتے تو آپ کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ میں جب وہاں تھا ایک نیٹو کی فورن منسٹرز کانفرنس ہوئی تھی پورٹس ڈیم جرمنی میں، جہاں مجھے بلایا گیا تھا افغانستان کے ایشو پہ، اور یہی کہ جی آپ بارڈر بند کریں، تو میں نے کہا میں تیار ہوں پاکستان کی طرف سے، ہم بارڈر، بلکہ میں نے غصے میں کہا کہ جہاں سے زیادہ ہوتی ہے نا آپ ہم اس کو مائن بھی کر دیں گے، حالانکہ وہ انٹرنیشنل کنونشنز کے خلاف ہے، لیکن میں نے بطور دلیل میں کہا اگر آپ ہمیں نہیں ٹرسٹ کر رہے ہم وہ ایریا مائن کر دیں گے، باقی کا ایریا ہم فینس کر دیتے ہیں۔ سوائے کینیڈا کے فورن منسٹر کے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، کانڈولیزا رائس بالکل چپ کر گئیں، ان کو دیکھ کے باقی مغربی وزیر بھی چپ کر گئے، کیوں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کیونکہ افغانستان نے ڈیورینڈ لائن کا ایشو اٹھایا ہے، لباب یہ کہ کہیں نہ کہیں اپنی اچیومنٹس کو ہائی لائٹس کرنا، اپنی اچیومنٹس کو ہائی لائٹس کرنا بہت ضروری ہے۔ پروگرام کے سلسلے سے خورشید قصوری صاحب سابق وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم تو ایک بریک کا، بریک کے بعد بات کریں گے جو 2 آج اہم اجلاس ہوئے ہیں، ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اور دوسرا نیشنل ایکشن پلان کا، اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین آج 2 اہم اجلاس ہوئے، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، نیشنل ایکشن پلان کا اجلاس ہوا، لیکن اب سے کچھ دیر قبل عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے وزیر اعظم کو وزیر اعظم ماننے سے بھی انکار کر دیا، اور جو جوائنٹ سیشن ہے اسپیسیفکلی کشمیر اور بھارت کے سلسلے میں اس میں جانے سے بھی انکار کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس موضوع پر میں شامی صاحب سے سوال کروں، خان صاحب کیا کہہ رہے تھے میڈیا سے، یہ سن لیتے ہیں۔ بوائیکاٹ اس لیے کر رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف لیجیٹمیسی کھو بیٹھے ہیں پرائم منسٹر بننے سے۔ 6 مہینے سے انہوں نے جواب نہیں دیا پینما کے اوپر، جو ساری قوم کو پارلیمنٹ کو جواب نہیں دیا پینما کے اوپر، ساری قوم ہاسٹیج ہوئی ہے ایک ایشو کے اوپر۔ نواز شریف نہ ریزائن کر رہے ہیں، نہ صفائی پیش کر رہے ہیں، نہ پاکستان کے اداروں کو فنکشن کرنے دے رہے ہیں۔ ہم بوائیکاٹ تب تک اب رکھیں گے پارلیمنٹ کی جب تک نواز شریف یہ 2 آپشنز اب دے رہے ہیں نواز شریف کو، اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ ایک
ایک آپشن یہ ہے کہ نواز شریف استعفیٰ دے دیں اور کوئی نون لیگ کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے, پارلیمنٹ چلتی رہتی ہے. دوسرا ہمارا, ہم نے جو آج کہ نواز شریف فوری طور پہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیں, جو ٹی او آرز ساری اپوزیشن نے ان کے سامنے گرینڈ اپوزیشن نے پیش کیے ہوئے ہیں. جی شامی صاحب, خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, اب ایک طرف تو وہ اجلاس ہو رہے تھے جب فوجی اور سیاسی لیڈرشپ موجود تھی, نیشنل ایکشن پلان کا جائزہ لیا گیا کہ اس پہ کتنا عمل ہوا ہے, کتنا عمل نہیں ہوا. سارے صوبوں کے وزراء اعلیٰ بھی موجود تھے, اور دوسرے یعنی جو نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں انہوں نے اس کے بارے میں رپورٹ پیش کی. پھر قومی سلامتی کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس ہوا, اس میں بھی ہماری فوجی اور سیاسی قیادت نے جو خطرات موجود ہیں درپیش ہیں ان کا جائزہ لیا. اب ایسے ماحول میں جب ایک دن پہلے اے پی سی ہوئی ہے جس میں پی ٹی آئی بھی شریک ہوئی, شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت گفتگو کی ہے, بڑی ایک اپنے نقطہ نظر کا شدت سے اظہار کیا اور ایک بڑی یکجہتی کی فضا پیدا کی. تو اب خان صاحب کو کسی وقت بھی کوئی مطالبہ بھی کر سکتے ہیں, ہر سیاسی لیڈر کو حق حاصل ہے, ہم اس کی زبان تو نہیں پکڑ سکتے, لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ اگر آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعظم کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ استعفیٰ دے دیں اور ہم پارلیمنٹ میں بھی نہیں جائیں گے, تو ایک دن پہلے جو اے پی سی ہوئی تھی اس میں جو ان کا ڈیلیگیشن شریک ہوا تھا پی ٹی آئی کا, اور اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی زیر صدارت اجلاس ہوا تھا, تو کیا ایسا ہوا ہے ایک ہی رات میں تمام طے ہوئے عمر کے مقام, ہو گئی زندگی کی شام, اب میں سحر کو کیا کروں. تو یہ 24 گھنٹے میں, یہ 48 گھنٹے میں ایسی کیا تبدیلی ہوئی ہے کہ خان صاحب اس طرح کی بات کر رہے ہیں, اس طرح کا اظہار خیال کر رہے ہیں. یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب ان کو دینا ہوگا, کیونکہ پاناما لیکس کل تو آئی نہیں ہے, اور یہ جو قصہ جو ہے وہ بھی 1990 93 92 کا ہے, پرانا قصہ ہے نا, اور عرصے سے چلا آ رہا ہے. تو کوئی آج نئی چیز نہیں ہوئی کہ جو آج معلوم ہوا ہے کہ کل ہوئی ہے, اس لیے خان صاحب یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہے. تو جو بھی ان کے مداح ہیں یا ان کے نقاد ہیں, دونوں ان سے یہ سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہیں اور ان کو اس سوال کا جواب دینا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, دیکھیے اس وقت اب آج ایک بڑا اہم مضمون آؤٹ لک کا جو انڈیا کا پرچہ ہے, اور اس میں ایک ہمارے مرکنڈے کٹ جو ایک یعنی سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں اور پریس کونسل آف انڈیا کے سابق سربراہ بھی ہیں, ان کا ایک آرٹیکل چھپا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں انڈین فوج کو, انڈین حکومت کو, انڈیا کے لوگوں کو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے اور نہ دھوکے میں رکھنا چاہیے کہ کشمیر میں اب ایک گوریلا جنگ شروع ہونے والی ہے, اور ہو چکی ہے بلکہ, اور یہ زور پکڑتی جائے گی. اور جو بھارت کا جو جنونی میڈیا ہے اور جو دروغو میڈیا ہے وہ حالات سے بے خبر نہیں رکھ سکتا لوگوں کو, اور یہ ان کو چاہیے. اب لوگ جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو گوریلا تو کوئی چند 100 ہوں گے, لیکن جب لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح ہوتے ہیں جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے سمندر, اور ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں. اور پھر ان کو ایک بات یہ بھی کہی کہ چین اور پاکستان جو ہیں وہ ان کو ہتھیار دے رہے ہیں, اور پاکستان سے تو شاید ہم روک پائیں گے, چین جو ہے اس سے روک نہیں پائیں گے. وہ ایک نیا فیکٹر اب چین کا بھی داخل کیا جا رہا ہے بھارتی حلقوں کی طرف سے کشمیر کے مسئلے کو. تو اگر ان کا تجزیہ یہ درست ہے, یا ان کی یہ اطلاع درست ہے, یا ان کا یہ خدشہ درست ہے, تو پھر تو بھارت کو چاہیے کہ یہ پیس پروسیس جو ہے اس کا جلد آغاز کرے, کیونکہ پاکستان اور بھارت دونوں کے مفاد میں ہے کہ اس کشمیر کے مسئلے کا ایک پرامن حل تلاش کیا جائے. کہیں نہ کہیں حل تھا آج کے اجلاس میں. عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عابد وٹنس ہے, رپورٹ کیا ہے. جی عابد, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عابد, آپ نے کیا خبر تھی آج, کیسا رہا اجلاس؟
جی شامی صاحب، آج دو طویل اجلاس ہوئے ہیں. ایک تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا اور اس سے پہلے جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کا اجلاس تھا، جن میں آج خاص طور پر صوبوں کے جو وزراء اعلیٰ تھا ان کو بھی بلایا گیا تھا اور ان سے بھی ان پٹ لی گئی تھی نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو بھارت کے ساتھ سرحدوں پر کشیدگی ہے اس حوالے سے بھی بات چیت کی گئی تھی، تاکہ کلیکٹیو وزڈم سامنے آ سکے اور بھارت کو ایک پیغام دیا جا سکے کہ پاکستانی قوم اس ایشو پر متحد ہے اور بھارت نے اگر کوئی جارحیت کی تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. خوشخبری اہم بات یہ تھی، خوشی کی بات یہ تھی کہ پاک فوج نے یہ بریفنگ دی ہے کہ پاک فوج کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، اور اجلاس کے شرکاء نے بھارت کی جانب سے جو سرجیکل اسٹرائکس کا دعویٰ تھا اس کو یکسر مسترد کر دیا اور اس سے کہا ہے کہ وہ اس طرح کے بے بنیاد دعووں کے بجائے کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دے اور وہاں مظالم بند کرے. اس پر تمام سیاسی اور عسکری قیادت متفق تھی اور پاک فوج کی جو آپریشنل تیاریاں ہیں ان پر بھی مکمل اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا. یعنی گھر کے اندر اور بیرونی خطرات کو مکمل طور پر آج ایڈریس کیا گیا. بہت شکریہ. آپ اس پروگرام سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.